خالد احمد صاحب سے ملتمس کہ ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں ہماری کچھ وہ معلومات میں اضافہ کیجیے، کیسا وقت گزرا، اور پھر ہم اس پہ ضمنی سوالات ضرور بیدار کریں گے. جی، ضیاء صاحب سے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا 70 کی دہائی میں، جب میں طالب علم ہوتا تھا اور ان کا پروگرام آتا تھا ضیاء محی الدین شو. ضیاء محی الدین شو جو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے. اور میں انجینئرنگ کا طالب علم تھا، لیکن ان کی ادائیگی، زبان کی نفاست، الفاظ کی نشست و برخاست، تمام چیزوں نے بہت متاثر کیا، اور مجھے اس میں ایک کشش نظر آئی، اور کسی حد تک میرے تھیٹر کی طرف آنے کی شاید تحریک وہاں سے بھی ہوئی. اس کے بعد پھر ضیاء صاحب چلے گئے انگلستان. سال میں 2 سال میں ایک دفعہ آتے تھے، تو کبھی ان کی پڑھنت ہو جاتی تھی جس میں جاتا تھا. میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کبھی، ادھر ادھر کسی کے گھر میں دعوت میں بہت سرسری سے ملاقات رہی. پھر ایک روز میرے خیال میں 2007 یا 2009 کی بات ہے، ناپا کب بنا ہے، بہرحال تو ان کا فون آیا گھر پہ اور کہا کہ میں ضیاء محی الدین بول رہا ہوں اور میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بتا دیجئے کہاں آنا ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا. میں خود حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں میں خود آؤں گا. اور خیر وہ آ گئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک اکیڈمی بناؤں پرفارمنگ آرٹس کی، تو آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ساتھ آئیں اور شریک ہو جائیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ڈو یو لیو الون؟ تو میں نے کہا کہ یس آئی ایم سیپریٹڈ. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم مائی سیلف اے مچ سیپریٹڈ مین. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اور پھر تو جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، ناپا بنا. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ایسے ایسے لوگ، ڈاکٹر انور سجاد، راحت کاظمی، طلعت حسین، ارشد محمود، انجم ایاز، کسی حد تک میں بھی، ایسے ایسے لوگ اکٹھا اور متحد کیسے رہے. سب کے اپنے اپنے خیالات، سب کا اپنا اپنا مقام. لیکن پھر جواب یہی ذہن میں آتا تھا کہ وہ ضیاء صاحب کی چھتری تلے، چھتر چھایا تلے صحیح ہم سب رہتے تھے اور کام کرتے تھے. ہاں بلکہ ہم ان کی ایک استاد کی سی حیثیت تھی. ہم ضیاء صاحب کو نہ کبھی نہیں کہتے تھے، کم از کم منہ پر تو کبھی نہیں کہتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ضیاء صاحب نے بلایا میٹنگ کے لیے ہم سب لوگوں کو. اب ہم سب باہر کھڑے ہیں کمرے کے اور کہہ رہے ہیں اندر کون جائے گا پہلے. اور تو میں کہتا تھا کہ پھر ہم ہی قتل ہوئیں یارو چلو، اور ہم چلے جاتے تھے اندر. صحیح. ضیاء صاحب کو یہاں سٹیج پر کام کرتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے. بہت ہی اپنی ابتدائی دنوں میں وہ لوگ کچھ یہاں پر انگریزی ڈرامہ، اسلم اظہر صاحب، ضیاء صاحب وغیرہ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں دیکھا. البتہ لوگوں نے یہاں ان کی پڑھنت بہت سنی، اور وہ ایک صنف ہے ریڈرز تھیٹر جس کو مغربی ممالک میں کہتے ہیں، اور وہاں بہت عام ہے، بڑے بڑے اداکار آ کر کرتے ہیں. اور وہاں میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے، لیکن ضیاء محی الدین کی طرح پڑھتے ہوئے میں نے انٹرنیشنلی بھی کسی کو نہیں دیکھا. ان کی پڑھنے کے انداز میں پتہ نہیں کیا تھا. بعد میں نے بھی اور ان کے بعض شاگردوں نے بھی، اور جن کو شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی کرتے بھی رہتے ہیں پڑھن پر طبع آزمائی. لیکن ہم لوگوں کے پڑھنے میں ایک کوشش ہوتی ہے، ایک
کچھ داؤ پیش ہوتا ہے اس کو صحیح. دلچسپ بنانے کا. ضیاء صاحب تحریر کو بس صرف پڑھ دیتے تھے واہ. اور ایک جادو تھا، ایک سحر تھا، وہ طاری کر دیتے تھے. اکثر خیال آیا کہ ضیاء صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا جادو ہے، لیکن پھر ہمت بھی نہیں ہوئی اور یہ بھی خیال آیا کہ یہ بے وقوفی کا سا سوال ہے. ضیاء صاحب سے میں نے ایک دفعہ جا کے کہا کہ ضیاء صاحب، آپ نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ہے، تو اب ان تجربات کو آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو بولے نہیں بھائی، خود نمائی ہوتی ہے. چلیں، ہو گیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ضیاء صاحب آپ ایک پروگرام کیجئے جس پہ شیکسپیئر کی جو اہم سولیلوکویز مونولاگز وغیرہ ہیں ان کو سنائیے، ان پر بات بھی کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ کوئی ہم اپنی انگریزی کا روب ڈال رہے ہیں کسی پر. میں نے کہا ضیاء صاحب آپ کی انگریزی کا روب تو پہلے ہی سے ہے لوگوں کے اوپر، تو اس میں کوئی نقصان نہیں. خیر بہت ہی ان کو بار بار کنونس کرنے کے بعد راضی ہوئے، اور اسی ضمن میں ایک چٹکلا بھی انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ میں اپنی پڑھنت کر رہا تھا، تو زیادہ تر تو اردو ہی میں تھی، لیکن میں نے اس میں ایک دو انگریزی کے ٹکڑے بھی شامل کر لیے تھے. تو پڑھنت کے بعد ایک بیگم صاحبہ آئیں ہیں، انہوں نے کہا کہ واہ واہ ضیاء صاحب، واٹ این انگلش. تو ضیاء صاحب کے بارے میں یہ کہ آخری وقت تک، یعنی کہ مرنے سے کوئی 5-6 دن پہلے تک وہ کلاسز بھی لیتے رہے، ایک وقت پر آنا، ایک وقت پر چلے جانا، اور کلاسز میں 1 منٹ دیر سے نہ پہنچنا. اور جب کوئی پلے ڈائریکٹ کرتے تھے تو ایک بچے کی طرح ایکسائٹڈ، جیسے زندگی میں پہلی بار ان کو پلے ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے. سنبھالنا اتنا ایکسائٹڈ کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. صحیح. اور اچھا خالد صاحب، جس طرح بھی آپ نے جو درمیان میں بات کی کہ جو اختلاف یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کم از کم ہم منہ پہ نہیں کرتے تھے، ایک جو ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو عمومی سطح پر کے مزاج کے سخت تھے، غصے کے تیز تھے، آپ کا 18 برس کا ایک رہا سلسلہ، تو یہ جو تاثر قائم ہو گیا تھا یہ کس حد تک درست تھا، یا ایک لوگوں نے جن کی ملاقات بھی نہیں تھی انہوں نے بھی رائے قائم کرنا شروع کر دی تھی ضیاء صاحب کے بارے میں؟ نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مزاج کے سخت تھے یا غصہ کرتے تھے، بہت کم. البتہ میں کہوں گا کہ کم آمیز تھے، کم گو تھے، اور طبیعت ہوتی ہے کہ فوراً ہی کسی سے گھل مل نہ جانا، وہ ان کی طبیعت میں تھا. لیکن ایسی بات نہیں تھی، طبیعت میں شفقت بھی تھی، شفقت کا اظہار نہیں کرتے تھے. طبیعت میں ہمدردی بھی تھی، ہمدردی دکھاتے نہیں تھے. صحیح. لیکن یہ تمام چیزیں تھیں ان میں. اور جی دوسری جو چیز ضیاء صاحب کی تھی کہ جو بھی آدمی کوئی بڑا نام ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، اس کے ارد گرد ہمیشہ کچھ گرگے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو یوں اور آپ تو ہوں، اور وہ قصے بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ میں لارنس اولیویئر کے ساتھ یہ ہوا اور فلاں. کبھی میں نے نہیں دیکھا ضیاء صاحب کو ایسا کرتے ہوئے. صحیح. جب بھی میں ان کے کمرے میں گیا، وہ یا تو لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے تھے، عام طور سے وہی کر رہے ہوتے تھے، اور اردو تلفظ کی ایک موٹی سی کتاب صحیح ان کے پاس پڑی رہتی تھی. جی ایک اور بات جو ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کہ لکھے ہوئے ریٹن ورڈ کی سینکٹیٹی، اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کے تو بہت لوگ قائل ہیں، لیکن اسپوکن ورڈ، زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی حرمت، اس کا تقدس اور اس کی صحت اور اس کی اہمیت میں نے کسی اور شخص میں
اس طرح نہیں دیکھی جیسے. اچھا اسی سلسلے میں جس طرح آپ نے کہا تلفظ کی بات کی، تو وہ عموماً استفادہ کیا فرنگ آصفیہ یا کوئی اور، تاکہ اگر ہمارے سننے والے اگر وہاں تک رجوع کر سکیں. تلفظ کی تھی، صرف اردو تلفظ کی کتاب ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا کیا تھی وہ. اور تو یہ ان کا ہوتا تھا، کام بہت کرتے تھے، آخری وقت تک کام کرتے تھے، کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہتے تھے صحیح سارا دن. تو بس یہ تھے ضیاء صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارا رہا، اور میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے تک ان کے ساتھ قریب رہ کر کام کرنے کا موقع ملا. ان کی میں جب کنگ لیئر کا ترجمہ کر رہا تھا، کیا میں نے شروع، تو پہلے 2-3-4 سینز کر کے میں نے ضیاء صاحب کو دیا پڑھنے کے لیے. تو اسی رات پھر ان کا فون آ گیا کہ یو آر رائٹ آن دا رائٹ لائنز، کیپ گوئنگ. صحیح. دوسرے دن میں گیا، میں نے کہا کہ ضیاء صاحب میں تو ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں اور آپ کو اس لیے دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کنگ لیئر کا رول کریں. تو وہ کہتے رہے اچھا آپ کام تو جاری رکھیں نا، پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر میں کرتا ایک ایکٹ کر کے ان کو دے دیتا پڑھنے کے لیے. پھر میں کہتا تو ضیاء صاحب تو وہ ہو رہا ہے نا، آپ کریں گے؟ ہاں بھائی دیکھتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے پورا ترجمہ تو کروا لیا مجھ سے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے کنگ لیئر کو کرنے کے لیے جس جسمانی محنت کی اور فزیکل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب مجھ میں نہیں رہی. ریکارڈ میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ بوڑھے ترین آدمی نے جب یہ رول کیا ہے وہ لارنس اولیویئر نے 74 سال کی عمر میں کیا تھا، اور میری تو عمر اب اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ کریں گے کنگ لیئر اور میں ہدایت دوں گا. پھر میں نے آخری جو چیز کی وہ ہیملیٹ. تو ہیملیٹ میں خود ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ بھائی ہیملیٹ کا کیا ہوگا اور یہ وہ. میں کہا ضیاء صاحب آپ نے رومیو اینڈ جولیٹ بھی کیا اور میجر فار میجر بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو کنگ لیئر بھی کیا، تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لسن لیٹ دس بی مائی سوان سانگ. تو اس کے بعد میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ، لیکن وہ سوان سانگ نہیں ہو سکا اور ہیملیٹ اسٹیج پر نہیں آ سکا. بہت بہت شکریہ. آخر میں بس ان کے لیے ایک شعر جی کہ وہ روپ رنگ راگ کا پیام دے کے کھو گیا. واہ. وہ روپ رنگ راگ کا پیام دے کے کھو گیا، وہ کام دیو کی کمان جام دے کے کھو گیا. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ.